یہ آرمی ایکٹ کیا آئین سے اوپر ہے؟ یہ آئین کے نیچے ہے؟ تو وہ کہاں گئی آپ کا حل؟ کچھ تو اس کی پاسداری کرو حل کی اپنے. پارلیمنٹ کہتی ہے ہم سپریم ہیں، ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. یہ پورے جج ہی نہیں ہے، یہ لائک مائنڈیڈ ججز ہیں، 3 کی بینچ ہے. آپ سپریم ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھے آج سپریم ہے. پرسوں کی ریزولوشن جو آپ نے پاس کی اس کے بعد کیا آپ سپریم ہیں؟ آپ کو ہم نے بھی ریپرزینٹ کیا وہاں. ہم نے کہا چلے ججمنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن آئین تو ہے. وہ شاعری سنائی تو ایک شعر یہ پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے ان سے اجازت لی کہ مجھے کسی نے یہ بھیجی آج کی کانفرنس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک نظم بھیج رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. تو میں آپ کی اجازت سے اس کے کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا. فہمیدہ ریاض کی ہے یہ. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہے اتنے. تم اپنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تم اپنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں ہماری جو ابھی چودھری اشتیاق صاحب نے کہا، جو ہمارے صدر ہیں، حامد خان صاحب نے اس کی تائید کی، اور باقی جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہمارے پریزیڈیم پہ ہمارے لیڈران، میں سمجھتا ہوں یہ شعر جو ہے آخری، اس میں سب کی بات سمجھ جاتی ہے کہ جو کرنا ہے کر گزرو. دیکھیے میں جب یہ کل ہم کانفرنس ہم بات کر رہے تھے، یہ مقتدر مشرا ہم لوگ سارے ہمارے ایگزیکٹو کے یہ لوگ ہیں، سلیم رائد صاحب، یاسر ظہور، عامر صابر، ملک شکیل صاحب، ہم لوگ سب بیٹھے تھے، بات کی. مجھ سے کہا گیا کہ پریس آج نہیں آئے گی. میں نے ایک چینل کو فون کیا جو جاننے والے شخص صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو تم، کوئی پریس نہیں آئے گی. اور آج میں آپ سب پریس والوں کا بہت مشکور ہوں جو یہاں آئے. میں آپ سب سے چاہوں گا کہ انتخاب کریں. یہ لوگ، اگر ہم مشکل وقت سے گزر رہی ہے، قوم مشکل وقت سے گزر رہی ہے، تو ان پہ بھی برا وقت ہے. اور اس کے باوجود آج یہ موجود ہیں. میں آپ کی توسط سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جتنی پریس یہاں موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں آئے. جی جی، وہ تو وہ دیکھیں، ہم آج کی بات کر رہے ہیں. آج کا کنونشن ہو رہا ہے، اس پہ ہم کانسنٹریٹ کریں. جی جی بیٹھ جائیں. دیکھیے بہت باتیں ہوئی، سب نے بات کی. کیا ہے، میں نے سوچا کہ آئین ہمیں ہمیشہ بات بتائی جاتی ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس جگہ سے مجھے یہاں اللہ نے بہت عزت دی، خاص طور پہ اس ہال میں میں نے بڑی تقاریر کی اور آپ نے ہمیشہ اس کی پذیرائی کی. ایک بات جو ہم نے کہی تھی کہ ہم لوگ 3 چیزیں کبھی نہیں، اس پہ کبھی سودا نہیں کریں گے. ایک رول آف لا، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈگنیٹی آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اس پہ ضرور سرخرو ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نہیں جانتے، میں آپ کو آج اس فورم سے بتا رہا ہوں کہ ہم پہ کیا کیا دباؤ نہیں آیا ہے، ہم سے کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا. اور میرا یہ یقین ہے کہ حق بات کہنے سے نہیں کہو، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق کی بات کہو. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل کو دوڑنا ہے. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس کو دوڑنا ہی ہے. تو یہ حق و باطل کی اب جنگ ہے. یہ رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. پارلیمنٹ، سپریم کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں، کیسز ہوئے، الیکشن کے کیسز ہوئے. کھوسا صاحب نے ابھی آپ کو بتایا الیکشن کے کیسز ہوئے، اس پہ کورٹ نے ایک ججمنٹ دی. آپ کو ہم نے بھی ریپرزینٹ کیا وہاں. ہم نے کہا چلے ججمنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن آئین تو ہے. آئین ہے، آج 50ویں آپ سالگرہ منا رہے ہیں اس کی. اس آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے جب اسمبلی تحلیل ہوگی. تو آپ چھوڑ دیں ہائی سپریم کورٹ کا فیصلہ، آپ چھوڑ دیں جسٹس جواد حسن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے. آئین تو کہہ رہا ہے 90 دن میں فیصلہ کراؤ، اس کو تو مانو. آپ نے حق لیا ہوا ہے اس آئین کو ڈیفینڈ، پروٹیکٹ، پریزرو کرنے کا.
تو وہ کہاں گئی آپ کا حل؟ کچھ تو اس کی پاسداری کرو حل کی اپنے. پارلیمنٹ کہتی ہے ہم سپریم ہیں, ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. یہ پورے جج ہی نہیں ہے, یہ لائک مائنڈڈ ججز ہیں, 3 کی بینچ ہے. آپ سپریم ہیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھے آج سپریم ہے. پرسوں کی ریزولوشن جو آپ نے پاس کی, اس کے بعد کیا آپ سپریم ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں امیر صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم سپریم ہیں؟ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے؟ اب آپ نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن جو چیز حامد خان صاحب نے ابھی کئی مختلف معاشرے لاؤ کی, میں آپ کو بتاؤں, جب ججوں نے انڈیپینڈنس اپنی اختیارات کا استعمال کیا تو ایک پی سی او آ جایا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے. ان ججوں کو, ان بہادر ججوں کو اس فورم سے ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے, ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا. لیکن وہ ڈٹے رہے, ان کو ہٹایا گیا, لیکن انہوں نے فیصلے کیے. ضیاء الحق صاحب کا بھی مارشل یہ جو پی سی ہوتا 3 سال کے بعد آیا 1981 میں. بڑے بڑے ہمارے سندھ کے جج تھے, جسٹس دوراب پٹیل اور مختلف ججوں نے اس میں حلف نہیں لیا. تو ایسے ججوں کو بھی آپ کریں ایسے. دیکھیے آپ کی جو آزادی ہوتی ہے نا, وہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو باور کرایا ہے. ایز یور پریزیڈنٹ, یہ ہماری کمیٹی نے یہ سب موجود ہیں, عامر صاحب, سلیم بڑائی صاحب, سیکٹری صاحب, سائن, ہم نے ان کو باور کرایا ہے کہ جی اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن آپ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ اگر خود آزاد نہیں ہوں گے تو میں آپ کو آزادی نہیں دلا سکتا. آپ کو فیصلے کرنے ہیں, یہ نہیں سوچیں کہ ان فیصلوں پہ کیا ہوگا. وہ فیصلے عمل درآمد ہم قوم یا آپ کی قوم کروا دے گی, اس کو عمل درآمد آپ نہیں رہے. کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, جب آئین اور قانون اور رول آف لا, جس کی ہم ہمیشہ بات سنتے رہتے ہیں, رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا, وہ کیا ہوتا ہے آپ میں آج کیا ہے, ایک خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. لیکن جو فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو پچھلے ادوار میں تو اور اس دور میں ہے, کہ یہاں جو سیاسی قوتیں تھیں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں. وہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ میں نے شاید اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا. مجھ سے سینئر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں, جو مجھ سے سینئر ہیں, کہ ان ادوار میں کیا یہ چیز ہوئی. کیونکہ ان ادوار میں انہی سیاسی جماعتوں نے, جن کی لیڈران جیسے شہید بھٹو جیسے لوگ تھے, انہوں نے پوری اپنی جانیں دے دی, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی ہے. کھوسا صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کھوسا صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیں کہ بھٹو صاحب نے کبھی کوئی ڈیل کی؟ وہ پھانسی چڑھ گئے لیکن انہوں نے ڈیل نہیں کی. لیکن جو ایشو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پارلیمنٹ, آپ نے ہمیں اس ملک کے آئین کو پامال کر دیا ہے. آپ نے کیا حلف لیا تھا؟ آج آپ نے ریزولوشن پاس کر دی کہ سویلین یعنی عام شہری کا کیس فوجی عدالت میں چل سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر کوئی ٹی وی چینلز پہ ہمیں بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں آرمی ایکٹ 1952, یہ آرمی ایکٹ کیا آئین سے اوپر ہے یا آئین کے نیچے ہے؟ کیا ہوئے وہ آرٹیکل جو فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں؟ یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو بھی کیس چلے گا وہ آئین اور قانون کے خلاف ہوگا, آپ کے فنڈامنٹل بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا. اور یہی ہم بات کہتے ہیں, اس کو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کرتے رہیں گے. آج آپ نے اس کنونشن کو تحریک کیا ہے, تحریک کا پہلا سٹیپ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کی تائید کریں یا کریں گے؟ امید ہے آپ کریں گے. اس کی پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جو کیسز 33 یا 35 جتنے لوگ ہیں یا آگے جو کیسز فوجی عدالتوں میں بھیجے جا رہے ہیں, ان کو ہم سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, جس لیول پہ بھی آپ کہیں چیلنج کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کورٹ کتنے آزاد ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ انفورس کریں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اور ڈکلیئر کریں کہ عام شہری کا کیس فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا, کیونکہ وہاں نہ آرٹیکل 10 ہے, نہ آرٹیکل 9 ہے, نہ آرٹیکل 14 ہے. تو کہاں ہم فیئر ٹرائل, کہاں ہم جائیں ڈیو پروسیس آف لا کے لیے؟ آپ ہی رہ گئے. آپ کو ہمت کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیے وقت کبھی واپس نہیں آتا. آج آپ ہیں, کل نہ میں ادھر ہوں گا نہ آپ ادھر ہوں گے. لیکن تاریخ میں یا تو نام آپ کا اچھے سے لیا جائے گا یا تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نام چھوڑ کے جائیں گے, حق کی بات کر کے جائیں گے, آپ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کیوں ڈرتے ہو آپ حق کی بات کہنے سے؟ نہ آپ کو کوئی موت دے سکتا ہے, نہ آپ کا رزق آپ سے کوئی چھوڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ نے آپ کو کہا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن
یہ خوف کی فضا جو پیدا کی جا رہی ہے، سب سے پہلے جو عوام کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے وہ ایک خوف ڈال دو. اب آپ نے بات کی اشتیاق خان صاحب نے وکیلوں کے گھروں پہ، وکیلوں کے گھروں پہ نہیں، عام آدمی ایک پولیٹیکل پارٹی کو، جو بھی پارٹیز ہیں، جو لوگ ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی ماں بہن بیٹیوں پہ ہاتھ ڈال دیا گیا ہے. ہم جب چھوٹے تھے آپ کو یاد ہوگا ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ محمد بن قاسم سندھ میں کیوں آیا تھا محمد بن قاسم؟ کیونکہ ایک جہاز پہ راجہ داہر کے لوگوں نے مسلمان عورتوں کو اغوا کر لیا تھا. وہ وہاں سے عرب سے چل کے آیا اور انہوں نے یہاں جنگ کی مسلمان عورتوں کے لیے. آج ایک مسلمان ملک کے اندر ہی ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کمیٹیز بنا رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ ہر لیول پہ کمیٹی بنائیں تاکہ ان لوگوں کا دفاع کیا جائے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے اس فورم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم چیلنج کریں، ہم لوگ سب چیلنج کریں یہ آرٹ. اور میں تائید کرتا ہوں کھوسا صاحب کی بات کی کہ پورا فل کورٹ بیٹھے، ہم بھی اس میں آپ کی تائید، آپ کی معاملت کریں گے. اگر کورٹ نے ہمیں بلایا یا ہمیں آپ کا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ اس میں فل کورٹ بلائیں تاکہ پتہ لگے کہ آرٹیکل 184(3) میں ہونا چاہیے کیس یا نہیں. یہی ہوتا نا الیکشن والے کیس پہ، کچھ ججوں نے کہا کہ 184(3) جو ہے اس میں کیس سو موٹو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب دیکھتے ہیں، وقت آ گیا کہ اس ایشو پہ آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیے، ہم نے ایز سپریم کورٹ، یہ سب ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، 9 مئی کے واقعات کو ہم نے بہت اس کی مذمت کی. ہم شہداء کے ساتھ ہیں، روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اس ملک کے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کے لیے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. لیکن فوج ہو گئی، میں ہو گیا، پارلیمان ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. سب سے بڑا جو اس ملک میں اللہ کے بعد، اللہ کے قانون کے بعد ہے آئین پاکستان. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس پہ مشقت و محنت کریں گے تاکہ اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں ساری جگہ کریں. آج آپ دیکھیے اس کنونشن کو کرنے میں ہمیں کتنی مشکلات ہوئی. میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ باتیں. ہمیں کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی. ہم نے ہر پاکستان بار کاؤنسل، ہر بار ایسوسیشن کو، یہ بیٹھے ہوئے، ہم نے ان کو مدعو کیا آپ آئیں. لوگوں نے کہا ہم آئیں گے لیکن نہیں آئے. آج بتائیے پاکستان بار کاؤنسل کے لیڈران کہاں ہیں؟ میں بھی پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہوں، چودھری اشتیاق بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، چوہان صاحب بھی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر. لیکن ہمارے جو ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں، وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ یہ تو انہوں نے، اور کہتے ہیں ہم نے ریزولوشن کی ہے ملٹری کورٹ سے. کیا ہو جاتا؟ اگر آپ اس کے حق میں بھی تھے تو آپ آ کے اس فورم سے بات کریں. بھائی ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مانیں، ہم آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، آپ آئیں. دیکھیے پاکستان بار کاؤنسل کا ایک اسٹیچوری فورم ہے. ہمارا ابھی ایشو ہو گئے تو کہنے لگے ہم آپ سے سپیریئر ہیں. میں نے کہا نہیں، سپریم کورٹ بار از اے ڈائریکٹلی الیکٹڈ باڈی، وہ کسی کے انفیئر نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اپنے وکلا کے حق کے لیے لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم لوگ یہاں نہیں ہوں. لیکن دیکھیے اس وقت اتحاد کی ضرورت تھی. مفادات، جب آپ کے مفادات آ جاتے ہیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں. آپ کے مفادات آتے ہیں، آپ ان کے دفاع میں لگ جاتے ہیں، پھر اصول وغیرہ سب چلے جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ تھا ہمارا، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے جب تک ہمارا ٹینیور ہے، اگر ہم لوگ وہاں تک رہتے ہیں 31 اکتوبر تک، آپ کو ہم ایمانداری سے، آپ جب جائیں گے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ ہمارا کہیں گے کہ اچھے لوگ تھے اور چلے گئے. ہم آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انٹرنیشنل کانفرنس پھر یہاں درخواست کی گئی کہ انٹرنیشنل کانفرنس، ابھی ہمارے یہاں ایگزیکٹو کے لوگ موجود ہیں، ہم باقی بار ایسوسیشن سے لے کے انشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس ہی بلائیں گے اس ایشو پہ. آئی ہوپ پاکستان کے اندر ان کو آنے دیا جائے. لیکن جو چیز ہے اس پہ ہم سب کو بلائیں گے. دیکھیے ایک انگلش کی بڑی سیئنگ ہوتی ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ملٹری جسٹس میں فرق کیا ہوتا ہے اور عام جسٹس میں. ملٹری جسٹس آپ انہوں نے کہا انگریزوں نے، انہوں نے کہا ملٹری جسٹس از ٹو جسٹس ایز ملٹری میوزک از ٹو میوزک. یہ انہوں نے کہا. آپ خود سمجھ لیں کہ جسٹس وہاں کیا ہوگا، جہاں آپ کے اندر فوجی بیٹھے گا اسی کی اپیل ہوگی. ایشو یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، آپ ہماری بھی عزت کریں، آئین کی عزت کریں. ہم کوئی ایسی غیر آئینی بات کسی نے اس فورم پہ آج کی، کسی نے کوئی بات، کسی نے کوئی آپ برائی کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ رہیں، آپ عوام کے ساتھ رہیں. عوام آپ کی طاقت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ عوام کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
اور جو بھی آپ نے گرفتار آدمی کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے قانون کے حساب سے ڈیو پروسیس پہ. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو, لیکن ایک سویلین عدالت کے اندر ہونا چاہیے, ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. وہاں سے ہوتا ہے اینٹی کرپشن اینٹی ٹیررسٹ لاز ہیں, اس کو آپ اور چینج کر دیے. آپ کے پاس تو پارلیمان میں اکثریت ہے, آپ بتا دیجئے کہ اس کے اندر آرڈر کر دیجئے کہ ڈیلی وہ کیس چلائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خدا را ملٹری کورٹس پہ سویلینز کو نہ بھیجیں. یہ ہماری آپ سے درخواست بھی ہے, اور یہ ہم آپ کو کہہ بھی رہے کہ جی ہم یہ اس ملٹری کورٹس کے جو آپ نے ریزولوشن پاس کی ہے, جو وہاں ٹرائلز ہو رہے ہیں, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری عدالتیں اس بات کا نوٹس لیں گی اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گی. میں آپ کو 2015 کے کیس کی بات کروں, اس وقت میں صدر تھا سندھ ہائی کورٹ بار کا. ون آف دا فرسٹ پٹیشنز ہم نے سندھ ہائی کورٹ بار نے داخل کی اگینسٹ ملٹری 21ویں ترمیم, آپ کو یاد آیا ہوگی, جس کے اندر 2 سال کے لیے وہ ملٹری کورٹ بنے. پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا تھا, پارلیمنٹ ہیڈ پاس. ایک سینئر سینیٹر تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے آج روتے ہوئے آج اس پہ ووٹ دیا. تو یہ بات تھی, ہم نے چیلنج کیا, ہم نے کہا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہو سکتے, جبکہ ترمیم آ گئی تھی. سپریم کورٹ کے 11 فل کورٹ تھا, 11 ججوں نے کہا کہ نہیں یہ سن سیٹ کلاز ہے, یہ رہ سکتی ہے. 6 ججوں نے اس پہ اختلاف کیا. ان میں سے کوئی جج آج بھی موجود ہے بینچ پہ, ان ججوں میں آج بھی کچھ موجود ہے بینچ پہ. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, کیس اب کریں, کیس ہونا چاہیے. پھر دیکھتے ہیں وہ جج صاحبان جنہوں نے ڈسینٹنگ ووٹ دیا تھا ہمارے فیور میں, ہم ہار گئے تھے وہ کیس, لیکن ہمارا اس وقت یہ میرا سٹینڈ تھا. سندھ ہائی کورٹ بار نے وہ کیس کیا تھا, اور بار وہ ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی کے نام سے رپورٹڈ ہے. 2015 سپریم کورٹ 401 فل کورٹ کا, آپ دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے اس کو. تو یہ چیزیں ہیں. یہ تحریک کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ کہنے کے لیے کہ سویلینز کا ٹرائل وہاں نہیں ہوگا, اور ہم دیکھتے ہیں آپ کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, ممنون ہوں, اور کہ آپ لوگ یہاں آئے, آپ نے وقت دیا. اب آپ کی اجازت سے میں ایک ریزولوشن ہم نے کچھ بنائی ہے جو آج یہاں باتیں ہوئی اس کو مدد رکھ سکتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تائید کریں. ریزولوشن پاس آل پاکستان لائرز کانفرنس جون 15 2023. Resolved whereas the lawyers throughout Pakistan are the protectors and defenders of the Constitution fundamental rights given thereunder. Whereas lawyers community stands by the independence of judiciary and enforcement of fundamental rights through judicial dispensation. Whereas it is a duty of superior judiciary to enforce fundamental rights of the citizen, ensure their implementation. Whereas trial of civilians before military courts is violative of constitutional guarantees extended by the Constitution to the citizens of Pakistan. Whereas trial of civilians by military courts under the Army Act is complete negation of fundamental rights under the Constitution and violates the basic structure of the Constitution. Whereas strict compliance with provisions of the Constitution is the bounden duty of every institution in Pakistan, including timelines given therein for holding of general elections to the national and provincial assemblies. Failure on the part of concerned institutions to hold elections to the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa is violative of the Constitution, particularly when the Supreme Court had given clear dates for holding the same. The caretaker governments cannot function beyond the time prescribed by the Constitution for holding of elections, cannot continue to function beyond such period. Whereas the judgment of the superior courts are binding on all institutions in Pakistan, every institution is required to act in compliance with the verdicts of the constitutional courts. Whereas the lawyers of Pakistan believe in peaceful political activity, including non-violent process, therefore condemn the violence that occurred during the protests on 9th May 2023. Therefore, اب یہ ریزولوشن ہے, یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. The trials of civilians under the Army Act before the military courts are unconstitutional, and it is demanded from the superior courts to declare such trials illegal and unconstitutional. میں پڑھ دوں اس کے. The superior courts should protect the fundamental rights of the citizens which are being grossly violated and trampled upon by the governments at present both in centre and the provinces. The convention condemns the failure of the institution concerned in holding elections in the provinces of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa despite judicial verdicts of the Supreme Court in this behalf. Fourth, that the judgment of the superior courts are binding on all institutions under the Constitution and they are under constitutional obligation to comply with judicial verdicts.
that the superior courts are constantly obliged to protect and enforce fundamental rights of the citizens of Pakistan, which rights are being grossly violated throughout Pakistan. That the lawyers believe in peaceful and non-violent political activities in Pakistan, condemn the violence committed during the protest on 9th May 2023, and that those responsible to such violence should be dealt with strictly in accordance with law before civilian courts, giving them the right of fair trial and due process. And lastly, the convention strongly condemns the arrest and detention of lawyers from all over Pakistan, nightly raids by police and other law enforcement agencies to arrest the lawyers is also highly condemnable. آپ اپروو کرتے ہیں اس کو پلیز؟ یہ اپرووڈ ہے پلیز؟ ہائیلی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ دعا کے لیے. آپ جی اب دعا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی عمر حیات سندھو صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے اللہ، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اے اللہ، ہم حق کا کلمہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ، تو ہماری مدد فرما. اے اللہ، ہم رول آف لا کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے، اپنے عوام کی بہلائی کے لیے کھڑے ہیں. اے اللہ، تو سب کی مدد فرما. اے اللہ، وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو اٹھا لے یا اللہ. اے اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس کو نیک اور صالح قیادت عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے جو لیڈران کر رہے ہیں جدوجہد، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، یہ کالا کوٹ ہمیشہ وکلا کی